بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کالج لائف میں جو بھی ہمارے نصاب کی کتاب میں کوئی شاعری کا پورشن ہوتا تھا تو میں اس کی تشریح بڑے اچھے طریقے سے کرتا تھا، اور ایک دفعہ سمجھنے کے بعد پھر میں ایک دفعہ سمجھنے سے مراد یہ کہ اس وقت میں یہی تشریح کرتا تھا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی کہ میں پھر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بھی جیسے چاہتا تھا اس کی تشریح کر لیتا تھا۔ تو آج بھی میں ایک شعر آپ کو سناؤں گا اور پھر اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ تو اس زمانے میں ایک شعر تھا جو مجھے پسند بھی تھا اور میں خاصے موقعوں پہ اس کو پڑھا بھی کرتا تھا۔ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ از بس کہ اس سفر میں منزل کو ہم نہ پہنچے، از بس کہ اس سفر میں منزل کو ہم نہ پہنچے، آوارگی نے ہم کو ریگے رواں بنایا۔ اس میں کچھ اس کا مطلب اس طرح سے کہ جس سفر کے لیے ہم نکلے تھے یا جس چیز کو ہم نے منزل بنایا تھا، ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکے، لیکن اس منزل تک جانے میں ہم نے سفر اتنا کیا یا اتنے زیادہ جگہوں پہ آنے جانے کا اتفاق ہوا کہ آوارگی نے ہم کو ریگے رواں بنایا۔ منزل کو نہیں جا سکے، آوارہ پھرتے رہے، اور اس نے ہمیں ریگے رواں بنایا۔ ریگے رواں کا مطلب یہ کہ ریت کے وہ ذرات جو ہر ہوا کے جھکڑ کے ساتھ اسی سائڈ کو وہ ہوا کا رخ دیکھ کے اور اس کے ساتھ وہ چل پڑتے۔ تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح سے 73 سال ہم نے گزارے، اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 35 سال جمہوریت ادوار دیکھے اور 35 سال ہی مارشاء اللہ کی زیر پرستی یہ ملک چلتا رہا۔ جو جمہوریت کے ادوار تھے اس میں بھی ہر طرح کے طریقے آزمائے، صدارتی نظام بھی دیکھا، پارلیمانی نظام بھی دیکھا، اور مارشاء اللہ کے ادوار جو تھے اس میں بھی طرح طرح کے قانونی جواز سننے کو ملے۔ کبھی نظریہ ضرورت کے تحت مارشاء اللہ لگا، کبھی کسی اور ضرورت کے تحت لگا۔ بہت کچھ ہوا اور بدقسمتی سے ملک دو ٹکڑے بھی ہو گیا۔ ایک حصہ ہمارا جو ہم سے جدا ہوا وہ آج بہت اچھی حالت میں، ان کی معیشت ہم سے بہت بہتر ہے، ان کے حالات ہم سے بہت بہتر ہیں، ترقی کی بہت زیادہ منازل انہوں نے طے کی۔ اور میں نے خاص طور پہ ٹیکسٹائل میں بنگلہ دیش کی پروگرس کو دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یورپ کے بیشتر ممالک میں بنگلہ دیش اپنی ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور بے شمار فارن ایکسچینج کماتا ہے۔ اتنے عرصے میں جب سے آزاد ہوا ہے بنگلہ دیش، شاید ایک آدھ دفعہ اس کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت پڑی، اور اس کے علاوہ وہ IMF پہ کبھی نہیں گیا۔ ہم نے کتنے تجربے کیے، کیا کچھ نہیں کھویا، اور کتنا زیادہ ہم پستیوں میں چلتے چلے گئے،
کوئی حکمران ایسا نہیں آیا جس کے اوپر کرپشن کے الزام نہ لگے ہوں. ہر طرح کی جوڈیشری ہم نے دیکھی، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے بچے ہوئے حصے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے کوئی مرد مجاہد نہ آ سکا. ہماری اکانومی دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور ہمارے حالات اس قدر خراب ہوئے کہ آج جتنی لاقانونیت اس ملک میں دیکھنے کو ملتی ہے، انصاف نام کی چیز شاید چند لوگوں تک محدود ہو. کرپشن کی وہ کہانیاں کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں. اخلاقی طور پہ کتنی گراوٹ تک جا پہنچے. کون سا ایسا عیب، کون سی ایسی برائی جو ہم میں نہ ہو. اور بدقسمتی کی بات یہ کہ یہ اس حد تک پستیوں میں جانے کے بعد ہمیں کسی قسم کی بحیثیت قوم ندامت بھی نہیں ہے، پشیمانی بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے. ہر آنے والا حکمران اپنے کارنامے گناتا ہے اور آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتے ہیں، مگر آنے کے بعد یکسر ان کا پروگرام اور پلان ہی بدل جاتا ہے. پھر وہ اپنے ذاتی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. چند گھرانے شاید اتنے زیادہ وسائل کے ساتھ اتنی زیادہ دولت کے مالک ہیں کہ اگر ان سے پیسہ اکٹھا کر کے ہم چاہیں تو اپنے ملک کا پورا قرض اتار سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو بہت ساری برائیوں کو، بہت ساری کمزوریوں کو بہت تھوڑے وقت میں تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ایسا کرے گا کون؟ ایسا سوچتا کون ہے؟ میں نے تو دوسرے ممالک میں ان کے سربراہوں کو بالکل اس طرح سے دیکھا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہم ایک کہاوت بولتے ہیں یا ایک نام دیتے ہیں کسی خاتون کو کہ یہ عورت بڑی سگڑ ہے. سگڑ سے مراد وہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنے گھر بار کو، اپنی فیملی کو اتنے اچھے طریقے سے مینج کرتی ہے، بہت تھوڑی انکم میں بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر کو چلاتی ہے. اور اگر تھوڑے سے بھی وسائل مل جائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر کو 4 چاند لگا دیتی ہے. بالکل اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے دوسرے ممالک میں ان کے سربراہ مملکت نے بالکل اسی طرح سے جیسے ایک سگڑ عورت اپنے گھر کو سنوارتی ہے، وہاں پہ وہ اپنے ملک کو اس طرح سے سنوارتے ہیں کہ آپ 5 سال کے بعد جائیں اگر تو آپ کو اس ملک کا حلیہ اس ملک کا حلیہ بالکل بدلا ہوا نظر آئے گا. اور اس قدر آپ کو تبدیلی، اور بہت اچھی تبدیلی نظر آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ ترقی 5 سال میں انہوں نے کی ہے. پھر آپ اگلے 5 سال کے بعد جائیں تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ 5 سال پہلے یہ ملک کہاں تھا اور اب مزید کہاں چلا گیا. میں نے ایسے بہت سارے ممالک خاص طور پہ اس پوائنٹ آف ویو سے آبزرو کیا کہ 10 سال پہلے وہ کہاں تھے اور میرا 10 سال کے بعد اگر وہاں جانا ہوا ہے تو سب کچھ بدلا ہوا تھا. بے بہا خوشحالی آئی ہوئی تھی، بے تحاشا ترقی ہوئی ہوئی تھی. بدقسمتی سے ہم دنیا کے ممالک کی لسٹ میں نچلی سے نچلی سطح پہ ہی جاتے جا رہے ہیں.
کیا کوئی ایسا مرد مجاہد اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں بھی دے گا کہ کسی ٹائم میں آ کے ہم بھی سر اٹھا کے جی سکیں، ہم بھی اپنے آپ کو مہذب اقوام میں شامل کر سکیں؟ آئیں سب مل کے دعا کریں. دعاؤں میں بڑا اثر ہے. خلوص دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا سربراہ مملکت دے دے، ایسا لیڈر دے دے، ایسا وزیر اعظم دے دے جو اس ملک اور قوم کی قسمت بدل دے. آمین ثم آمین.